نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے نماز قائم کرو، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں، نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ پھر یہ بتائیں کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز لے لیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور پھر جا کر اپنے انہی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہی کام ہم شروع کر دیا کرتے ہیں جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ جیسے کہ گناہ والے کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے پھر گئے دوبارہ لوٹ کے، تو پھر ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ ہم غیبت کیا کرتے ہیں، تو ہم نماز تو ہم نے پڑھی، اللہ کی عبادت کی، اس وقت کے لیے ہمیں ثواب ملا، اللہ کی عبادت کی ہمیں ثواب ملا، ہم نے اللہ کی جو نماز اللہ کے لیے فجر کی نماز ادا کی، وہ نماز ادا کی، اس کا ثواب ہمیں مل تو گیا، لیکن وہ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گئے لوٹ کر تو پھر ہم نے گناہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں، اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ وہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کو کہیں گے نماز پڑھنا، کہ ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد گئے پھر ہم گناہ کرنے لگے، پھر ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم گئے پھر گناہ کرنے لگے، پھر ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم گناہ کرنے گئے، اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اس میں کیا کہا کہ ہم نے نماز تو پڑھی لیکن ہم برائی سے نہ رکے، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم نے نماز کو پڑھی ہے، نماز قائم نہیں کی۔ نماز کو پڑھا ہے، نماز کو قائم نہیں کیا۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس شخص نے پوچھا، بزرگ نے کہا کہ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے نماز فجر ادا کی، اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب ہمارے ظہر کا وقت آئے، اس سے پہلے جو نماز فجر اور نماز ظہر کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں ہمیں وہی کیفیت سے رہنا ہے، اسی ماحول کے ساتھ رہنا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے جس کیفیت کے ساتھ ہم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، جس کیفیت سے ہم نماز فجر ادا کر رہے تھے، جو سوچ ہماری نماز فجر کے اندر تھی، جو دل ذہن میں ہمارے خیالات جو نماز فجر کے اندر تھے، وہ خیالات، وہی سوچ، وہی ہمارا ماحول اور وہی ہماری کیفیت جو فجر کے نماز کے اندر تھی، وہ اس وقت میں ہو جب ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ نماز سے باہر ہو چکے ہیں۔ نماز کے باہر اگر وہ کیفیت تمہارے اندر آ جائے، اگر اس کیفیت سے تم رہنے لگو، اگر فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے بیچ میں تمہاری کیفیت وہی رہی اور پھر تم نے ظہر کی نماز ادا کی، تو سمجھ لینا تم نے نماز کو قائم کر دیا۔ تو نماز قائم کرنا کیا سمجھے؟ کہ اس کیفیت کو رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کیفیت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اس شخص کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز قائم کرنا؟ ہمارے سمجھ نہیں آیا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا، ہم تمہیں اب سمجھاتے ہیں، اب سنو، صاف طریقے سے ہم تمہیں سمجھائیں کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے نماز ادا کی۔ اب ان سے پوچھا بزرگ نے کہ تم نے جب نماز ادا کی تھی تو تم پاک صاف تھے؟ کہا ہاں، ہم پاک صاف تھے۔ کہا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ کہا پاک صاف ہم کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ کہا کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا جس جگہ ہم نے نماز پڑھی وہ جگہ بھی پاک تھی۔ کہا اچھا، اب تم نماز کے اندر جب نماز کے اندر تھے، جب نماز کے اندر آپ کھڑے ہوئے تھے، قیام کر رہے تھے، تو آپ کے اندر کوئی جھوٹ تھا؟ آپ کوئی جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا نہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ کیا آپ کسی شخص کو دھوکہ دے رہے تھے؟ کہا نہیں، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ کہا کسی کی چگلی کی؟ نہیں کی۔ کسی کی غیبت کی؟ نہیں کی۔ کسی کے ساتھ غداری کی؟ نہیں کی۔ کسی کا مال کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ تو بتایا بزرگ نے کہ بس یہی ہونا چاہیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے، بس یہی ہونا چاہیے کہ جیسے نماز کے اندر تمہارے جسم پاک تھا تو ایسے ہی نماز کے باہر بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ اور جیسے نماز کے اندر تمہارے کپڑے پاک اور صاف تھے، اسی طریقے سے جب غیر نماز میں تم رہتے ہو، نماز پڑھ کر جاتے ہو، تو تمہارے کپڑے بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جس طرح تم نے پاک جگہ پر نماز کو ادا کیا تھا، جس جگہ تم نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ پاک تھی، اسی طریقے سے جب تم اپنی روزی کے لیے نکلو تو حلال روزی کا تلاش کرو، حلال روزی کو تلاش کرو، حرام
حرام سے بچو، اور جس طریقے سے تم نماز کے اندر جھوٹ سے دور تھے ایسے ہی تمہیں غیر نماز میں جھوٹ سے دور رہنا ہے۔ جیسے تم نماز کے اندر غیبت سے دور تھے ایسے ہی تمہیں غیر نماز میں غیبت سے دور رہنا ہے۔ جیسے تم نماز کے اندر چغلی سے اور غداری سے دھوکے بازی سے دور رہا کرتے تھے ایسے ہی تمہیں غیر نماز میں دھوکے بازی سے دور رہنا ہے، غداری سے دور رہنا ہے، چغلی بازی سے دور رہنا ہے۔ اگر یہ سارے اعمال اگر تمہارے اندر آ جائیں، اگر تم ان چیزوں پر عمل کرنے لگو جو کیفیت تمہارے نماز کے اندر تھی، جن چیزوں پر تم نماز کے اندر عمل کرتے تھے اور جن چیزوں سے تم دور رہا کرتے تھے، انہی چیزوں پر تم غیر نماز میں عمل کرو، انہی چیزوں سے تم غیر نماز میں دور رہو گے تو تم سمجھ لینا تمہاری نماز قائم ہو گئی ہے، اور تب جا کر تم یہ آیا سمجھو گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اسی کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔